آج ہم آپ کے لیے ایک اور بہت ہی دلچسپ اور مزیدار انفارمیشن لے کر آئے ہیں، جسے سن کر یقیناً آپ محظوظ تو ہوں گے ہی اور ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہو جمالو، یہ گانا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ یہ سندھی لوک دھن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس لوک گانے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جی ہاں، ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جو کہ سچ ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ہو جمالو، اور اس کے لیے ہم آپ کو لے کر جائیں گے سکھر۔ سکھر سندھ کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ اپنی زرخیز زمین کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں ایک بہت ہی بڑا اور مشہور پل ہے جس کا نام ہے لینسڈاؤن برج۔ لینسڈاؤن برج 1887 میں برٹش گورنمنٹ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس پل پر 3300 ٹن لوہا استعمال ہوا ہے۔ اس کے مختلف حصوں کو اسمبل کر کے ٹرین کے ذریعے لایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ پل ریل گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پل کے دو جوڑوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا تالا ہے جس کو لاک کر کے چابی سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔ اگر اس تالے کو کھول دیا جائے تو پل بآسانی ڈس اسمبل ہو جائے گا۔ جب یہ پل بن گیا تو اب پریشانی یہ تھی کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے، کیونکہ اس کے نیچے سے انتہائی گہرائی میں دریائے سندھ ٹھاٹھے مارتا گزر رہا ہے اور اوپر سے 6000 سے 18000 ٹن وزنی ٹرین نے گزرنا تھا۔ کوئی ماہر ٹرین ڈرائیور بھی اس پل پر سے ٹرین گزارنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کو کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ اس پل کو ٹیسٹ کیسے کریں۔ کافی سوچ بچار کے بعد ان کی نظر پھانسی کے ایک قیدی غلام رسول جمالو پر پڑی تو انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ غلام رسول جمالو صاحب کو 2 مہینے بڑی محنت سے ٹریننگ دی گئی اور انہیں ٹرین چلانا خوب اچھی طرح سکھا دیا گیا۔ اب وہ دن بھی آ گیا جس دن ٹیسٹ کے طور پر پل پر سے ٹرین گزارنی تھی۔ لے جی، پھر غلام رسول جمالو صاحب ٹرین لے کر چل پڑے۔ پل کے نیچے ٹھاٹھے مارتا دریائے سندھ اور لوہے کے نئے پل پر جمالو صاحب اپنی ٹرین لے کر چل پڑے۔ سب لوگ سانس روکے ٹرین کو اس نئے پل پر سے گزرتا دیکھ رہے تھے اور یہی ڈر رہے تھے کہ آیا یہ پل ٹرین کا وزن سنبھال سکے گا یا نہیں۔ آہستہ آہستہ ٹرین پل پر سے گزرتی گئی اور بالآخر ٹرین یہ پل پار کر گئی۔ مگر یہ کیا، پل پار کرنے کے بعد رکنے کی بجائے ٹرین کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور جمالو صاحب تیزی سے ٹرین کو نکال کر بھاگ نکلے۔ جتنی دیر میں فوجی حرکت میں آتے ٹرین بہت دور جا چکی تھی۔ تیز رفتار گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کوئی ٹرین کو جا پکڑتا یا کوئی ہیلی کاپٹر پر جا کے ٹرین کو روک لیتا۔ غلام رسول جمالو بہت دور تک ٹرین لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کہیں حیدرآباد کے قریب جا کر جب ٹرین کا کوئلہ ختم ہوا تو جمالو صاحب ٹرین چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بالآخر ایک دن وہ صاحب پکڑے گئے، ان کو حیدرآباد جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر ایک دن انہیں وائسرائے وقت کے سامنے پیش کر دیا گیا جس کے سامنے ساری روایات بیان کی گئی۔ کیونکہ جمالو صاحب کی وجہ سے انگریز حکومت کا ایک بہت بڑا تجربہ کامیاب ہوا تھا تو وائسرائے نے ان کی سزا معاف کر دی۔ جب جمالو صاحب کو رہائی کے بعد واپس ان کے گاؤں پہنچایا گیا تو ان کے خاندان والوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، ہے جمالو، واہ واہ جمالو۔ تو جناب، وہ دن اور آج کا دن، یہ نعرہ سندھ کا لوک گیت بن کر ابھرا اور آج بھی بہت سے ثقافتی میلوں اور میوزیکل ایونٹس میں یہ لوک دھن مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے۔ تو جناب، یہ تو تھی غلام رسول جمالو اور ہے جمالو کی کہانی۔